2-4 منٹ میں ہی چھت کی دیوار جہاں تک سارا دیکھ سکتی تھی گدھوں سے ڈھکی نظر آنے لگی۔ پھر جب دیواروں پر بیٹھنے کی جگہ نہ بچی تو گدھ چھت کے فرش پر آ کر بیٹھنے لگے۔ اتنے سارے گدھ دیکھ کر سارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگرچہ وہ اس کمرے میں محفوظ تھی پھر بھی اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ اوپر تھی اور اس کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کمرے میں تو کیا پورے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور گدھوں کی تعداد لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب چھت کے فرش پر تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اس قدر گدھ اکٹھے ہو گئے تھے وہاں۔ اس بیڈ روم میں 3 طرف کھڑکیاں تھیں۔ اگر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے جاتے تو ایک طرف سے اس گھر کی چھت نظر آتی، پچھلی کھڑکی سے گھر کا پچھلا حصہ اور مین گیٹ، اور دائیں جانب کی کھڑکی سے پروین باجی کا گھر نظر آتا تھا۔ اس بیڈ روم کا دروازہ چھت کی جانب کھلتا تھا۔ چھت پر نکل کر زینے کے دروازے میں داخل ہو کر ہی نیچے جایا جا سکتا تھا۔ سارا دروازہ نہیں کھول سکتی تھی۔ دروازے کے سامنے بھی گدھ موجود تھے۔ یہ گدھ اس انداز میں ایک دوسرے میں گھسے بیٹھے تھے کہ چھت کا فرش تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گدھ سامنے دیوار پر اپنی جگہ پر موجود تھا۔ وہ ان سب گدھوں میں نمایاں تھا۔ وہ سارے گدھوں سے موٹا تازہ تھا، پھر اس کے پنجوں کا رنگ بھی یکسر مختلف تھا۔ اس کے پنجے بالکل سرخ تھے، جبکہ دوسرے جو گدھ تھے ان کے پنجے براؤن کلر کے تھے، جیسے کوئی خاکی رنگ ہوتا ہے۔ دیوار پر اگرچہ دوسرے گدھ بھی موجود تھے، لیکن وہ اس سرخ پنجوں والے گدھ سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھے تھے۔ وہ اس طرح سرخ پنجوں والا گدھ ان سب میں سے نمایاں ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ گدھ ان کا سردار ہو۔ اچانک اس سرخ پنجے والے گدھ نے بیٹھے بیٹھے اپنے پر پھڑپھڑائے اور پھر ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے پھڑپڑاتے ہی سارے گدھ ساکن ہو گئے اور ادھر ادھر اڑتے رہے، پھر ایک جگہ جم کر بیٹھ گئے۔ سارا ایسا منظر نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ہی کبھی اس نے ایسا منظر دیکھا تھا۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ اٹھی، دل کی دھڑکنیں بڑھتی تھیں۔ جانے یہ گدھ اس قدر تعداد میں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ گدھ اس کمرے میں موجودگی سے واقف ہو گئے تھے یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کمرے میں موجود ہوں۔ ویسے ابھی تک اس طرح کے آثار نظر نہیں آئے تھے جس سے سارا کو یہ اندازہ ہوتا کہ گدھ اس کی موجودگی کو بھانپ چکے ہیں۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آئندہ کس قسم کی کارروائی کرنے والے تھے۔ سارا اس وقت بری طرح خوفزدہ تھی۔ وہ اکیلی کمرے میں بند ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھی، اگرچہ پکارتی بھی تو کس کو پکارتی؟ کوئی اندر آ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ گھر اندر سے بند تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح اس کمرے سے نکل کر نیچے جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا لاہ عمل اختیار کرے، ایک دم اندھیرے میں جیسے کوئی جگنو جگمگایا ہو۔ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ادھر کا پردہ اٹھا ہوا تھا۔ اس نے سارا کو دیکھا تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ گاڑی مین گیٹ کے نزدیک لا کر ایک دیوار کے ساتھ پارک کر رہا تھا۔ گاڑی کھڑی کر کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھا اور ابھی کال بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر اوپر کے کمرے پر پڑی۔ کمرے کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور سامنے سارا کھڑی تھی۔ وہ اسے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سارم نے بیل کے بٹن پر اپنا ہاتھ ہٹایا اور ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ جواب نے سارا نے اپنا بازو پھیلا کر پرندہ بن کر دکھایا اور چھت کی طرف اشارہ کیا۔ سارم کی سمجھ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ چھت پر گدھ موجود ہے اور سارا اس کی وجہ سے بیڈ روم میں بند ہو گئی ہے۔ وہ سارا کے اشارے سے اندازہ نہیں لگا سکا۔ چھت پر گدھ نہیں بلکہ پوری بارات موجود تھی۔ سارم نے اسے اشارے سے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہ، میں اندر آ رہا ہوں۔ تب سارم گیٹ پر چڑھ گیا اور اندر کود گیا۔ ادھر ادھر دیکھتا ہوا بیڈ روم کی دیوار کے نیچے آ کر بولا، ہاں کیا ہوا؟ سارا نے شیشے کی کھڑکی کو کھسکا کر منہ کو تھوڑا سا باہر نکالا اور ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، سارم چھت پر بے شمار گدھ ہیں۔ اچھا تم ڈرو مت، میں اوپر آتا ہوں، سارم نے کہا۔ نہیں سارم تم اوپر مت آنا، کہیں یہ تمہیں زخمی نہ کرتے، سارا نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، سارم ہمیشہ کا نڈر تھا۔ نہیں سارم پلیز، تم گھر جا کر زینے کا نیچے والا دروازہ اندر سے بند رکھو، دیکھو گھر میں احتیاط سے داخل ہونا، ہو سکتا ہے یہ گدھ سیڑھیوں کے دروازوں تک لاؤنج میں بھی پہنچ گئے ہوں کیونکہ زینے کے دونوں دروازے کھلے تھے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ سارم نے ہمت بڑھائی۔
تمہارے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے نا؟ ہاں، میں بالکل محفوظ ہوں، بس اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈر رہی تھی۔ اب تم آ گئے ہو نا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تم ذرا احتیاط سے گھر میں آنا، لاؤنج والا دروازہ تو اندر سے بند ہے نا، تم ڈرائنگ روم والے دروازے سے اندر آ سکتے ہو۔ سارا نے اسے سمجھایا اور اس کو پوری طرح اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں اندر جا کر صورتحال دیکھتا ہوں، سارا نے کہا۔ اس دیوار کے نیچے جہاں وہ کھڑا تھا سامنے دروازہ تھا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ دبا کر دروازہ کھولنا چاہا اور دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ بالکل کھل گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر راہداری اور پھر اس کے بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں بھی امن تھا۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم کا دوسرا دروازہ کھولا جو لاؤنج میں کھلتا تھا۔ لاؤنج بھی خالی پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ زینے کا ایک دروازہ جو لاؤنج کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کے نزدیک پہنچ کر سیڑھیوں کو دیکھا، سیڑھیاں خالی تھیں۔ 8-10 سیڑھیوں کے بعد زینا بائیں جانب کو مڑتا تھا۔ اللہ کا نام لے کر سارا بہت محتاط انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر پہنچا تو وہ سیڑھی بھی اسے خالی نظر آئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 10-12 سیڑھیوں کے بعد پھر زینا بائیں جانب کو مڑتا تھا اور پھر فوراً ہی دروازہ آ جاتا تھا۔ اب سارم ایک ایک سیڑھی بہت محتاط انداز میں چڑھنے لگا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ 6-7 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ ذرا سا سر اٹھا کر کوئی گردن گھماتا تو وہ سارا نظارہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے چھت کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی سر نیچے کر لیا۔ چند لمحوں میں ہی اسے وہ سب کچھ نظر آ گیا جس کی اس کو توقع نہیں تھی۔ بے شمار گدھ تھے جو دور تک بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ دروازے کے نزدیک جو گدھ تھے ان کی دم دروازے کی طرف تھی اور چونچ سامنے دیوار کی طرف تھی۔ سارم نے سوچا کیا کیا جائے۔ فی الحال تو اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ تیزی سے 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے اور اس سے پہلے کہ گدھ اس کی طرف مڑے وہ بجلی کی تیزی سے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکنی لگا لے۔ یہ کام اگرچہ چند لمحوں کا ہی تھا لیکن آسان نہ تھا۔ دروازہ بند کرنے کے دوران کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال رسک تو لینا ہی تھا ورنہ گدھ سیڑھیوں کا رخ کر کے اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ سارا کمرے میں بند تھی اور محفوظ تھی۔ دروازہ بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہی سارم آندھی طوفان کی طرح بڑھا۔ اس نے بہت زور سے دروازہ بند کیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یوں لگا جیسے کوئی بلاسٹ ہوا ہے۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہو گیا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر واپس کھلتا، سارم نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ چھوٹا سا ایک اور دھماکہ ہوا۔ اس نے جلدی سے دروازہ اندر سے بلٹ کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد دھماکے سے گدھوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ پر مارتے وہاں سے اڑنے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری چھت خالی ہو گئی۔ وہاں پر ایک گدھ بھی نہ رہا۔ سارا سے بات کر کے جب سارم اندر گھر میں داخل ہوا تو سارا فکر مند ہو گئی۔ اسے باہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ گدھ کہاں سے کہاں تک بسیرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے صرف سارم کی فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں سارم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ گدھ سارم کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ ابھی وہ انہی الجھنوں میں گم تھی کہ اچانک پھر سے ایک دھماکہ ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی فائر ہوا ہے۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی گدھ اڑنے لگے۔ پروں کی تیز پھڑپڑاہٹ اور اڑان بھرتے گدھوں کا عجیب نظارہ سارا نے اتنی تیزی سے غائب ہوتے دیکھا کہ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ گدھ جیسے فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ بس چند لمحوں میں وہ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ چھت ایک دم صاف ہو گئی، دیوار بھی خالی ہو گئی۔ سارا نے دیوار کی چھت دیکھی تو دیوار بالکل خالی تھی، پردہ ہٹا ہوا تھا۔ اب پوری طرح چھت نظر آ رہی تھی، میدان صاف تھا۔ سارا نے بیڈ روم کا دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولنا چاہا سارم کی آواز آئی، سارا! وہ اسے پکار رہا تھا۔ سارا دروازہ چھوڑ کر مین گیٹ والی کھڑکی کی طرف دوڑ کر آئی۔ اسے نیچے سارم کھڑا نظر آیا۔ سارا کو دیکھ کر اس نے کہا، سارا، میں نے زینے کے دونوں دروازے بند کر دیے ہیں، ذرا دیکھو چھت پر بے شمار گدھ ابھی بھی موجود ہیں یا نہیں۔ تبھی سارا بولی، نہیں سارم، چھت کے اوپر جتنے بھی گدھ بیٹھے تھے وہ سب اڑ گئے ہیں، ابھی شاید کسی نے فائر کیا تھا۔ وہی کسی نے فائر نہیں کیا تھا، وہ دروازے کی آواز تھی۔ گھبراہٹ میں مجھ سے دروازہ بہت زور سے بند ہو گیا۔ سارم نے تردید کی، ہاں پھر تو تم نے بہت اچھا کیا، یہ شاید ایک غیر متوقع دھماکہ تھا جس کے ڈر سے سارے گدھ اڑ گئے۔ تم جلدی سے زینے کا دروازہ کھولو، میں نیچے آؤں گی۔ سارا کے لہجے میں خوشی تھی۔
ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سارم گھر میں داخل ہو گیا۔ سارم نے جب زینے کا اوپر کا دروازہ کھولا تو سارا بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ چکی تھی۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا گئے۔ سارا تم ٹھیک ہو نا؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم تو ٹھیک ہو نا؟ سارم نے چھت پر آ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ اسے دور تک کوئی گیت نظر نہیں آیا۔ سارا، یہ اتنے سارے گیت کہاں سے آ گئے تھے؟ سارم نے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں سارم؟ سارا اوپر کے بیڈ روم کا دروازہ باہر سے لاک کر رہی تھی، پھر زینے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آؤ نیچے چل کر بات کریں گے۔ نیچے آ کر سارا نے اوپر کا دروازہ اندر سے بھی بند کر دیا اور پھر وہ بیڈ روم میں آ کر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ تبھی سارا نے گیت کی ساری کہانی سارم کو سنائی۔ یہ تو ایک اتفاق تھا کہ میرا ہاتھ اوپر دروازے تک چلا گیا اور وہ ایک دھماکے کی صورت میں بند ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ گیت یہی چھت کے اوپر ڈیرا جمائے بیٹھے رہتے۔ سارم نے ساری بات سن کر اپنا اظہار خیال کہا۔ پتہ نہیں سارم، ویسے انہیں دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ سارا نے جھرجھری لی۔ نکلی تو نہیں نا؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں۔ اب تمہاری جان کہاں ہے؟ سارم نے اسے شوق نظروں سے دیکھا۔ یہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ سارا نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ اپنی جان کو دیکھ کر تو تمہیں جان آ گئی ہوگی نا؟ سارا نے اس کے جواب میں جواب دینے کے بجائے مسکرا دیا۔ 3-4 دن آرام سے گزر گئے۔ رات یا دن کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ چوتھا یا 5واں دن ہے۔ اس دن کی بات ہے کہ سارا پچھلے گیٹ کی جانب پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ایک دم اسے اپنے سر پر ہوا کا تیز جھونکا محسوس ہوا، جیسے کوئی بڑا سا پرندہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہوا اس کے اوپر سے گزر رہا ہو۔ وہ غیر ارادی طور پر نیچے جھک گئی۔ پھر اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ 5 منٹ کے بعد پھر جیسے ہی اس نے سر اوپر اٹھایا، کسی پرندے کا گزرنے کا احساس ہوا اور ایک تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ وہ پھر نیچے جھک گئی، بار بار کوشش کر رہی تھی اور بار بار کوئی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جسے وہ دیکھ نہیں سکی۔ اب اس کے دل میں ایک خوف سا اتر آیا۔ وہ کام چھوڑ کر گھر میں آ گئی اور حسب معمول تنہا بھی تھی۔ اس گھر کا دروازہ جہاں سے وہ آئی تھی اس نے اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس کے قدم خود بخود زینے کی طرف بڑھے۔ وہ اوپر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کوئی نادیدہ قوت اسے اوپر کی جانب دھکیل رہی تھی اور اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بے اختیار سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر پہنچ گئی۔ وہ سامنے ہی تھا، اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، وہی سرخ پنجوں والا جسیم گدھ۔ گدھ کو دیکھ کر سارا ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گئی۔ اس گدھ نے گردن موڑ کر ایک عجیب سے انداز میں سارا کو دیکھا۔ سارا کے پورے جسم میں کپکپی سی دوڑ اٹھی۔ وہ پلٹ کر واپس جانا چاہتی تھی۔ اس سرخ پنجوں والے گدھ نے اڑان بھری اور ایک لمحے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیل گئی۔ آگے جانے کیا ہونے والا تھا؟ اس کے پاس اب کوئی بھی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، پیچھے وہ پلٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے حملے سے بچنے کے لیے فوراً ہی نیچے بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن وہ گدھ اس کی طرف نہ آیا۔ وہ دیوار سے اڑ کر مخالف سمت نکل گیا۔ چند لمحے انتظار کے بعد سارا نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ گدھ جا چکا تھا۔ سارا فوراً اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتی نیچے لاؤنج میں پہنچ گئی۔ اس نے نیچے والا دروازہ بھی بند کر دیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور اپنی سانسوں کو نارمل کرنے لگی۔ ایک صبح وہ سارم کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ چائے لے کر کچن سے نکلی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی۔ اچانک وہ جھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ سارم کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی میرے سر سے کوئی چیز گزری ہے۔ وہ لرز رہی تھی۔ لیکن میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے کیتلی لیتے ہوئے کہا۔ البتہ میں نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ضرور محسوس کیا ہے سارم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے وہ اوپر آ گیا ہے۔ سارا نے زینے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کون اوپر آ گیا ہے؟ سارا نے اس کا اشارہ فوری طور پر نہیں سمجھا۔ وہی منحوس گدھ، سارا نے بتایا۔ اچھا، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، سارم نے خیال ظاہر کیا۔ سارم، تم چھت پر نہیں جاؤ گے، بس دروازے سے ہی جھانک کر دیکھ لینا، وہ سامنے ہی بیٹھا ہوگا، سارا نے اس کو بتایا۔ سارم نے اوپر پہنچ کر تھوڑا سا دروازہ کھولا، وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ سارم فوراً اندر سے دروازہ بند کر کے نیچے اتر آیا اور تصدیق ہو گئی، وہ سچ مچ میں چھت پر موجود تھا۔ تم سچ کہہ رہی تھی، وہ واقعی دیوار پر بیٹھا تھا۔ سارم کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔
لیکن سارا تمہیں اس کے آنے کا اندازہ کیسے ہوا؟ سارم ابھی بھی میرے سر کے اوپر سے وہ گزر کر گیا تھا، سارا نے کہا۔ یہ جو ابھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تھا؟ سارا نے تصدیق چاہیے۔ ہاں، وہ جب بھی میرے سر سے گزرتا ہے اچانک تیزی سے ایک ہوا کا جھونکا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ او یار، یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی، سارم نے بیزاری سے کہا۔ چلو دفع کرو، تم ناشتہ کرو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سارا نے اس کا دھیان بٹایا۔ یار اس طرح کام نہیں چلے گا، اس سلسلے میں کسی سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ سارم کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جبار بھائی سے بات کر کے دیکھیں، سارا نے تجویز پیش کی۔ ہاں اس سے کروں گا، مجھے اس کے دفتر جانا پڑے گا، سارم بولا۔ تو چلے جانا نا، سارا نے کہا۔ چلو وہ تو میں دیکھ لوں گا، اب تمہیں اکیلا کس طرح چھوڑ کر جاؤں؟ سارم فکر مند ہو گیا۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ سارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ جیسے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ وہ منحوس اوپر بیٹھا ہے اور تم گھر میں اکیلی ڈرو گی؟ سارم نے پوچھا۔ خالہ سجو آتی ہی ہوگی، میں اکیلی کہاں ہوں، سارا نے بتایا۔ خالہ سجو کون سا سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہے، سارم بولا۔ تو چلی جائے، سارا نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ اگر اس طرح میں ڈرنے لگی تو پھر کیا ہوگا؟ گزارا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اتنا خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی والی بات ہوئی تو میں پروین باجی کے پاس چلی جاؤں گی یا انہیں فون کر کے اپنے پاس بلا لوں گی۔ تم پورے اطمینان سے اپنے دفتر جاؤ اور اپنا کام کرو، میں یہاں کے مسائل خود نپٹا لوں گی۔ تمہارے گھر پر رہنے سے یہ مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا نا؟ اب تم جاؤ، سارا نے اس کو آنکھوں سے جھانکتے ہوئے کہا۔ اچھا میری بہادر بیوی، میں چلتا ہوں۔ سارم اٹھ کر دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ رسالہ لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ خالہ سجو گھر کا کام نپٹا کر جا چکی تھی۔ سارا نے اسے اوپر جانے سے منع کر دیا تھا۔ کپڑے سکھانے کے لیے اس نے باہر دیوار کے ساتھ ایک ڈوری باندھ لی تھی، اس طرح اوپر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ سارا اس دن کے واقعے کو پوری طرح سے ابھی بھی نہیں بھولی تھی، اس لیے اس نے بیڈ روم میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے اسے نیند آنے لگی اور وہ رسالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ وہ 3 منٹ بعد ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے کمروں میں چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، قمیص بالکل صحیح سلامت تھی، جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ یہ تو محض ایک خواب تھا، اس نے سوچا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سرخ پنجوں والا گدھ اڑتا ہوا اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہی اسے اپنے سینے پر ایک چبھن کا احساس ہوا، جیسے گدھ نے اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دیے ہوں۔ اسے ہیبت ناک خواب آیا تھا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کیا واقعہ یہ محض ایک خواب تھا؟ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا، ہاں یہ محض ایک خواب ہی تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ سب حقیقت کیوں لگ رہا ہے؟ سانس بحال ہوئی تو اس نے فریج سے پانی نکال کر ٹھنڈی بوتل نکال کر ایک گلاس میں پانی ڈالا اور پانی پیتے ہوئے اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ دوبارہ وہ بوتل فریج میں رکھنے کے ارادے سے اٹھی، لیکن اس نے بوتل اٹھائی اور نہ ہی وہ فریج کی طرف بڑھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ زینے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ یہاں کیوں آئی اور کیسے پہنچی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، بس ایک خواہش اس پر حاوی تھی کہ وہ کسی طرح چھت پر پہنچ جائے۔ کوئی اسے اوپر جانے سے روک نہیں رہا تھا، کوئی اسے اوپر لے جا رہا تھا، لیکن روکنے والے سے بلانے والا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح اوپر بڑھتی ہی جا رہی تھی، کسی غیر مرئی نقطے نے جیسے اسے اپنی طرف بڑھایا ہوا تھا۔ جب وہ اوپر پہنچی تو اس نے دیکھا وہ سامنے دیوار پر بیٹھا تھا۔ سارا کو دیکھتے ہی اس نے بیٹھے بیٹھے بڑے زور سے اپنے پر پھڑپھڑائے۔ ان پروں سے پھٹ پھٹ کی آواز آئی۔ تب اچانک ہی سارا کو ہوش آ گئی۔ وہ تیزی سے پلٹی، دروازے کے نزدیک ہی تھی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے بڑی پھرتی سے دروازہ بند کیا۔ اسی وقت پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ وہ سرخ پنجوں والا گدھ سامنے دیوار سے اڑ گیا تھا۔ سارا بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی اور وہ لاؤنج میں کھلنے والے دروازے کو اندر سے بھی بند کرنا بھول گئی۔ دوبارہ واپس پلٹی اور دروازے کو بند کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر فریج سے نکالی ہوئی بوتل اور ٹھنڈا پانی یوں ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بوتل سے پانی نکالا اور پھر اس کو پینے لگ گئی۔ وہ گہری سوچ میں تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ منحوس گدھ آخر چاہتا کیا ہے۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ جب بھی اپنے اوپر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کرتی ہے، وہ منحوس گدھ چھت پر موجود ہوتا ہے
اور وہ اپنے اوپر آنے کی اطلاع کسی نادیدہ انداز میں سارا تک پہنچا دیتا ہے، اور جب وہ بنا کچھ سوچے سمجھے کسی نہ دکھنے والی قوت کی گرفت سے چھت پر جانے پر مجبور ہو جاتی ہے، جب وہ چھت پر پہنچ جاتی ہے تو وہ گردن موڑ کر ایک خاص انداز میں اسے دیکھتا ہے اور پھر دیوار سے اڑ جاتا ہے۔ ابھی تک اس نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ گدھ اس کی دید کا مشتاق ہو، بس اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ آج وہ اسے خواب میں بھی نظر آیا تھا، پتہ نہیں وہ خواب کیا تھا۔